الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وقال تعالى في مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا محترم بزرگوں، ابھی 3-4 دن پہلے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ربیع الاول کے خصوصیات کو ذکر کروں گا۔ ربیع الاول میں کس اعتبار سے خصوصیت اور فضیلت ہے، اور ربیع الاول میں ہم مسلمانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے محبت کرنے والوں کو کیا کرنا چاہیے اور آج ہم کیا کر رہے ہیں، اس کی انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جو گزر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی ہے۔ یہ ہجرت بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی ہے۔ اور تیسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کی وفات مبارک بھی ربیع الاول میں ہی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی پیدائش اور ہجرت، اسی طرح سے اللہ کے نبی کی وفات، یہ تینوں چیزیں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جو نبی سے عشق کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے نبی سے عشق ہے، محبت ہے، اور حقیقت میں ہونا بھی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ آپ جو بھی کلمہ گو انسان ہے، کلمہ پڑھنے والا انسان ہے، اس کے نزدیک اللہ کے نبی کی محبت
اس کے بچوں سے بڑھ کر، اس کے ماں باپ سے بڑھ کر، اس کی اولاد اور اس کے بیوی سے بڑھ کر، اور تمام دنیا کی چیزیں جو بھی ہیں ان سے بڑھ کر اگر نبی کی محبت نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں کی دنیا میں ہمارے بچوں سے زیادہ ہے، ہماری بیوی سے زیادہ ہے، اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ ہمارے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ بلکہ ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہم اپنی جان سے اتنی محبت نہیں کریں گے جتنی محبت ہم اللہ کے نبی کی ذات سے کرتے ہیں۔ تو جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ محبت کا اظہار کرے، اس کا حق بنتا ہے کہ محبت کا اظہار کرے۔ صرف محبت کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ محبت کا اظہار کرنے میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ دنیا ہی کے مسئلے میں اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، کسی اور سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے محبت کو ظاہر کریں، کسی بھی طریقے سے محبت کو ظاہر کریں، تب جا کر محبت کا حق ادا ہوتا ہے۔ جب محبت کا اظہار کرتے ہیں، محبت ظاہر کرتے ہیں، تو اس وقت دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کا مقام کیا ہے، جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس کے مقام کو جاننا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے نزدیک کیا پسندیدہ ہے، جو ہمارا محبوب ہے، جو ہمارا معشوق ہے، وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز سے وہ نفرت کرتا ہے، کس چیز سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو بھی جاننا چاہیے۔ اگر یہ اصولوں کو، قوانین کو جانے بغیر اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت کامل ادا نہیں ہوتی ہے، اسے محبت کا نام دینا ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے والدین بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، تینوں ہیں، اور دنیا کے لوگ بھی ہیں، دنیا کی چیزیں بھی ہیں، تو وہ آدمی جو محبت بیوی سے کرتا ہے وہ محبت ماں باپ سے نہیں کرتا، جو محبت بیوی سے کرتا ہے وہ محبت ماں باپ سے نہیں کرتا ہے، جو محبت ماں باپ سے کرتا ہے وہ محبت بیوی سے نہیں کرتا ہے، جو محبت بچوں سے کرتا ہے، اپنی اولاد سے کرتا ہے، وہ محبت نہ بیوی سے کرتا ہے نہ والدین سے کرتا ہے۔ ہر ایک سے محبت الگ الگ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس کا مقام ایک نہیں ہے۔ ماں باپ کا مقام بیوی سے برابر نہیں ہے، بیوی کا مقام بچوں کے برابر نہیں ہے، ہر ایک کا مقام الگ ہے اور ہر ایک کا مرتبہ الگ ہے، اس لیے محبت میں بھی تفاوت ہوتا ہے، محبت میں بھی کمی پیشی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس میں دو چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ہمارے محبوب کا مرتبہ دیکھنا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا محبوب جو چیز کو پسند کرتا ہے اس کے طریقے کو جاننا چاہیے۔ ہماری بیوی ایک چیز کو پسند کرتی ہے اور ماں باپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو ہم بیوی کی پسندیدہ چیز کو اگر ماں باپ کے سامنے پیش کر دیے تو ماں باپ خوش نہیں ہوں گے، اگر ماں باپ کی پسندیدہ چیز کو بیوی کے سامنے پیش کر دیے تو بیوی خوش نہیں ہوگی، اگر بچوں کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو پسندیدہ اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، ان کو ہم بیوی ماں باپ کے سامنے پیش کر دیے تو ماں باپ اور بیوی
خوش نہیں ہوئیں گے۔ ہر ایک کی محبت اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اس کے مرتبے سے ہونا چاہیے، تبھی جا کر وہ محبت کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ تمام چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں لیکن محبت کے طریقے کو جانے بغیر کر رہے ہیں، محبت کے طریقے کو جانے بغیر کر رہے ہیں۔ کیا کس میں اللہ کے نبی کس چیز میں محبت کرنے سے خوش ہوتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں تو خوش ہوتے ہیں؟ کیا کام کرنے سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں؟ اس کو جانے بغیر صرف نام کی محبت، نام کے عاشق بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک مثال ہے، اللہ کے نبی، بلکہ مثال چھوڑیے، حدیث شریف کا مطلب سمجھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایذائے مسلم حرام ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا ایک مسلمان غیر مسلم کو تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ ایذائے مسلم حرام ہے، اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذات سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پیر سے، ہمارے جسم کے اعضاء سے کوئی دوسرا مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، غیر مسلم کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ لیکن آج جو ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ الگ الگ طریقوں سے کر رہے ہیں محبت کا اظہار۔ دیکھیے آپ، یکم ربیع الاول، بلکہ ربیع الاول کے مہینے میں جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں میلاد کے نام پر، میلاد کے نام پر جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، ہنگامہ طور پر جلسے کرتے ہیں۔ میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کسی گھر میں رات کے وقت داخل ہوتے ہیں تو اس گھر میں سلام اتنی آہستہ آواز سے کرتے ہیں کہ جو جاگنے والے ہوتے ہیں وہ سلام کو سن لیا کرتے ہیں، اور جو سونے والے ہوتے ہیں وہ سلام کو نہیں سنتے ہیں، یعنی ان کے نیند میں خلل نہیں ہوتا ہے۔ وہ بھی جو جاگنے والے ہیں وہ تو آسانی سے سلام سن لیتے ہیں اور وہ سلام کا جواب دے دیا کرتے ہیں، جو سونے والے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پڑھ رہے تھے رات میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پردہ ہٹا کر صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم اتنی آواز سے قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ یعنی جب تم قرآن پڑھتے ہو کس کے لیے پڑھتے ہو؟ قرآن اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، علیم بذات الصدور ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی حالتوں کو جانتا ہے، تمہارے دل میں جو آواز کھٹک رہی ہے اس کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آواز سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آہستہ پڑھو، جو سونے والے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے، جو سونے والے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ آہستہ سے قرآن شریف کی تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے قرآن کو سنتے ہیں اور آپ کے قرآن کے پڑھنے کو قبول بھی فرما لیں گے۔ اگر آپ مسئلہ ہے، مسئلہ سماعت سن لیجئے، مسئلہ اگر کوئی شخص سو رہا ہے، رات میں اٹھ کر اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر آواز سے تلاوت کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ سونے والوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے قرآن کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ لیکن ادھر فضیلت ہے، لیکن ادھر ایذائے مسلم حرام ہے، مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ہم اگر قرآن نہیں پڑھے سو گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ادھر عبادت کر رہے ہیں، اس کی عبادت سے کسی اور کو تکلیف دے ہو تو یہ عبادت ناجائز ہے، یہ عبادت ناجائز ہے۔
تو میرے بھائیوں میں یہ بتا رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا راستے میں اگر کوئی چیز کانٹا بھی اگر پڑ گیا، جان بوجھ کر ڈال دیا، تو وہ بھی ایذائے مسلم میں داخل ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو تکلیف دینا ہمارے اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے۔ لیکن جو ہم ربیع الاول کے مہینے میں پروگرام جلسے جلوس کرتے ہیں، وہ شریعت سے ہٹ کر کرتے ہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا چاہیے، علماء کرام کی نگرانی میں رہ کر کرنا چاہیے۔ مجھے آپ حضرات بتائیے، جو جلسے جلوس کرتے ہیں کیا وہ قرآن کو زیادہ سمجھنے والے ہیں؟ علماء کرام سے بھی زیادہ سمجھنے والے ہیں؟ مجھے آپ بتائیے کہ صحابہ کرام سے بھی زیادہ ان کو اللہ کے نبی سے عشق ہو گیا ہے کیا؟ جبکہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو پورے صحابہ کرام کے دور میں، نہ ہی اولیاء اللہ کے دور میں ہم کو جو آج کل جلوس نکالتے ہیں، یہ ایسے جلوس نہیں نظر آتے ہیں، ایسے جلوس نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ حد سے زیادہ تجاوز ہے۔ یعنی اس کی مثال دیتا ہوں کہ آج کل جو جلوس ہمارے گوبے میں نکال رہے ہیں کہ اس میں یہ ساؤنڈ اسپیکر لگا دیتے ہیں اور پورے محلے میں شور شرابہ ہوتا ہے، پورے محلے میں شور شرابہ، قوالیاں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سمجھیے، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، صرف بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تعلیمات نبویہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر ہم اسپیکر سے، آواز سے اگر پورے محلے کو شور شرابہ سے پر کر دیں گے، بھر دیں گے، تو میرے بھائیوں اسی محلے میں بہت سارے بیمار لوگ بھی ہوں گے۔ ان کا ہم خیال کہاں کر رہے ہیں؟ اس کا خیال کہاں کر رہے ہیں؟ کوئی دوپہر میں سو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت وہ آواز سے قوالیاں آ رہی ہے، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگان اکرام اولیاء اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے، یہاں تک فرمایا ہے، سنیے، اولیاء اللہ جو پڑوسیوں کا حق ادا کرتے تھے، یہاں تک فرمایا ہے گاڑیاں جو آج کل بلیٹ گاڑی ہے، اسی طرح سے جس میں آواز زیادہ آتا ہے، وہ گاڑیاں رات میں گلیوں میں اسٹارٹ نہیں کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس گاڑی میں آواز زیادہ آتا ہے، جس آواز سے بازو کے گھر والے کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، جو بیمار ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ گاڑیاں ڈھکیل کر، جبکہ اس میں پیٹرول ہوتا ہے، اسٹارٹ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کو ڈھکیل کر واقعہ پڑھ کر روڈ کے اوپر آ کر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اتنا یہاں تک یہ فرمایا ہے۔ لیکن آج ہم محبت کر رہے ہیں، محبت کے تقاضوں پر عمل کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے، سنتوں پر عمل کیجئے، جلسے جلوس نکالیے، لیکن حد میں رہ کر نکالیے۔ ہم بھی اللہ کے نبی سے عشق کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن علماء کرام کے، مفتیان کرام کے نگرانیوں میں رہ کر کیجئے کہ کس حد تک جائز ہے، کس حد تک ناجائز ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آج کل علماء کرام فرماتے ہیں کہ میلاد جو ربیع الاول کے مہینے میں 2-3 کام کر لیجئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والے بن جائیں گے، سچی محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ درود کثرت سے پڑھیے، درود کثرت سے پڑھیے، یعنی زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے۔ یہ صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں ہے، بلکہ دیگر مہینوں میں بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دکان میں باہر گھر میں آپ زبان کو خالی نہ کیجئے، یا تو اللہ کا ذکر کیجئے یا نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
جو بندہ میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ درود کو کثرت سے پڑھنے کی عادت بنا لیں، کثرت سے پڑھنے کی عادت بنا لیں، کثرت سے پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں، پورے مہینے میں سارے گھر والے مل کر یہ ارادہ کر لیں کہ یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ 1,00,000 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر درود بھیجیں گے۔ 1,00,000 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر درود بھیجیں گے۔ میرے بھائیو حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر کثرت سے درود بھیجتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کو اس کی شفاعت فرما کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے اتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، پہلی بات ہے کہ درود کا اہتمام کیجئے، درود کا اہتمام کیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود، اور جو چھوٹے بچے ہیں گھر والے اپنے مستورات کو بھی درود پڑھنے کی ترغیب دیجئے کہ اس مہینے میں عادت تو یہ ہونی چاہیے کہ 12 مہینوں میں ہم درود کثرت سے پڑھیں، لیکن اس مہینے میں چونکہ مناسبت زیادہ ہے، اللہ کے نبی اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی اس مہینے میں وفات ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی اس مہینے میں مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے ہیں۔ اس مہینے میں کچھ خصوصیات ہیں، اس لیے اس مہینے میں زیادہ درود پڑھنے کی عادت بنا لیں اور دوسرے مہینوں میں بھی پڑھتے رہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سیرت کو جاننے کی کوشش کریں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو جاننے کی کوشش کریں۔ آج ہماری کمزوری یہی ہے، میں آج کھل کر بتا رہا ہوں، آج ہمارے آنکھیں کھلی ہوئی ہے، ہمارے کان سن رہے ہیں جو خبریں باہر سے آ رہی ہے کہ فلاں جگہ فلاں مردود ملعون نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، فلاں جگہ فلاں بی جے پی کا ایجنٹ نے، بی جے پی کے ترجمان نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں غلیظ باتیں کہی ہے۔ یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ جو مردود ملعون جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بیکار کے بکواس کر رہے ہیں، ان کی طاقت ہے یا نہیں تو ہماری کمزوری ہے؟ بتائیے مجھے، یہ ان کی طاقت ہے یا ہماری کمزوری ہے؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ ہماری کمزوری ہے، ان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ہماری کمزوری ہے۔ میں آج ان سے سوال کرتا ہوں جو نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ آپ اپنے گھر والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کتنے بتائے ہیں؟ اپنے گھروں کا جائزہ لیں گے، اپنے گھروں میں جو بیٹے بیٹیاں ہیں، بیوی بچے ہیں، اگر ان کے سامنے جا کر جائزہ لیں گے تو صاف دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ان کو کئی سو بلکہ کئی فلم کے یہ یاد ہو جائیں گے، کتنے ہیرو اور ہیرونیے کے نام یاد ہو جاتے ہیں، لیکن صحیح سے کوئی بھی 2 مکمل واقعات اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیش نہیں کر سکیں گے۔ بہت کم حضرات ایسے ہیں کہ جن کو صرف صحابہ کرام میں 4 نام یاد ہوتے ہیں، 4 جو خلفائے اربعہ ہیں، صرف ان 4 ناموں کو یاد ہوتے ہیں، اس کے بعد صحابہ کی تاریخ ہی معلوم نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے عشق کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، یہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں ایک اور کام یہ کر لیجئے کہ نبی کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ صرف اردو عربی میں کتابیں نہیں ہیں، بلکہ آپ کو تیلگو آتا ہے تو تیلگو میں بھی اللہ کے نبی کی سیرت بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ کو انگلش آتا ہے تو انگلش میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہے۔
آپ جس میں پڑھنا چاہے پڑھ لیجئے، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو جو پڑھنے والا ہے اس کو ساتھ میں لے لیجئے۔ دن میں کچھ وقت نکال کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اس سے سن لیجئے، کم از کم اتنا تو کر لیجئے۔ یہ صرف ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ صرف عذر ہے۔ شاعر کہتا ہے اگر ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے تو پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ارادہ کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیاری زندگی کو لوگوں کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، بوڑھوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، مسکورات کے سامنے بیان کیجئے۔ اللہ کے نبی کی محبت کو سچے دل سے قبول کرنے کی کوشش کریں، صرف نام کے محبت کرنے والے نہ بنیے۔ اگر کوئی کہتا ہے، میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں گے، صرف بولتا ہے باہر لوگوں کے سامنے، لیکن گھر کو جانے کے بعد ماں باپ کو ستاتا ہے، تو کیا یہ محبت ہوئی؟ صرف باہر لوگوں کے سامنے بولتا پھرتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی سے زیادہ بہت محبت کرتے ہیں، لیکن گھر کو جانے کے بعد ماں باپ کو ستاتا ہے، بیوی کو ستاتا ہے، بچوں کو ستاتا ہے، یہ حقیقت میں محبت کرنے والے نہیں ہوئے، صرف زبان کے دعوے دار ہوئے کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ آج کل ہمارا معاشرہ سیم اسی طرح ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا چہرہ نبی کی سنت سے خالی، ہمارا لباس نبی کے لباس سے خالی، ہماری پوری زندگی اگر دیکھ لیں تو نبی کی زندگی سے بالکل برعکس نظر آئے گی۔ ہماری زندگی کچھ اور زندگی ہوگی اور نبی کی زندگی کچھ اور زندگی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق پڑھیے، نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن سارے کا سارا نبی کے اخلاق پر ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق نبی علیہ السلام کے اپنوں کے ساتھ کیسے تھے، غیروں کے ساتھ کیسے تھے، صحابہ کے اخلاق کیسے تھے۔ جو اسلام کم مدت میں، 23 سالہ مدت میں اسلام اتنا زور و شور سے پھیلا ہے، یہ تلوار کی زور سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اخلاق حسنہ کے شور سے پھیلا ہے۔ آج کل ایک فریق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام اتنا تیزی سے پھیلا ہے، تو یہ اسلام پھیلنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ تلوار لے کر زور زبردستی سے مسلمان بناتے ہیں، بلکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کے شور سے پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھ کر، صحابہ اکرام کے اخلاق کو دیکھ کر اور اس دور کے کلمہ گو کے اخلاقوں کو دیکھ کر لوگ اسلام سے وابستہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے اخلاق خالی ہو گئے ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے میں زیادہ درود پڑھنے کی کثرت کریں، درود پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو درود کی ترغیب دیجیے۔ ایک گنتی متعین کر لیجئے کہ آج ہم کو اتنے 1000 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کھانا چھوڑ کر، اپنا پینا چھوڑ کر، اپنے آرام وہ چھوڑ کر صرف درود میں بڑھ جاؤ، ایسا نہیں بول رہے ہیں، بلکہ اپنے دوسرے کام کرتے ہوئے بھی درود کی کثرت کیجئے۔ دوسرے کام کو انجام دیتے ہوئے نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام پر درود بھیجئے۔ درود کی فضیلتیں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اپنی زندگیوں میں۔ تو میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص زیادہ درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے خواب میں آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کے خواب میں آ جائے تو جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، زیادہ درود پڑھنے کی کثرت کریں، درود پڑھنے کی اپنے اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو عادت ڈالیں، اور قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی عادت ڈالیں، اور جہاں پر ایسے پروگرام چلتے ہیں جو شریعت سے ہٹ کر ہیں ان میں جانے سے گریز کریں۔ پہلی بات ہے کہ وہاں پر نہ جائیں، اگر جا سکتے ہیں تو جانے کے بعد وہ کاموں سے روکیں۔
میں جلسوں سے منع نہیں کر رہا ہوں، جلسہ نکالیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کو لوگوں کے سامنے بیان کیجئے، لیکن شریعت میں رہ کر بیان کیجئے، شریعت سے ہٹ کر بیان کرنے میں فائدہ نہیں ہے۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات درود کی کثرت کریں، اور خاص کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کی، زندگی کو جاننے کی، خود جاننے کی، اور اپنے گھر والوں کو، نوجوانوں کو سنانے کے زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں زیادہ درود پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا محبوب بن جانے کی اور حقیقی طور پر عشق حقیقی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی محبت اور جو جائز محبتیں ہیں، ان کے علاوہ کسی اور سے محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور تمام مسلمانوں کو حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت